روحانیت کو تو مضبوط کرو. کیرلا کو دیکھتے ہو آج آپ؟ کیرلا زیادہ دور نہیں ہے، جا کر دیکھو، بہت خوشحال ہے، بہت خوشحال ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کو خوشحال بھی رکھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیرلا اتنا خوشحال ہے، اتنے معاملات ہوتے ہیں. کیرلا میں کچھ معاملات زیادہ نہیں ہوتے، نہ فسادات کے معاملات ہوتے ہیں، نہ کچھ دوسرے معاملات ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایجوکیشن زیادہ ہے. میں نے کہا ایجوکیشن وغیرہ سب چھوڑ دو. اگر ایجوکیشن کی زیادتی دیکھو تو پنجاب بھی اس کے مقابلے میں ہے. وجہ کیا ہے؟ میں خود گیا تھا، 3 دن رکا تھا میں وہاں پر بہت بڑے مدرسے کی دعوت پر. 3 دن میں وہاں پر گیا تھا جب وہاں کے حالات گڑبڑ نہیں ہوئے. تو اس وقت میں گیا تھا 2009 کی بات، 2011. اس وقت میں وہاں پر گیا تھا ثقافہ میں. 3 دن رکا تھا. 3 دن میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو اس کی خوشحالی کی وجہ ہے، کیرلا جو آج اوپر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ذکر و اذکار کثرت سے ہوتے ہیں. کثرت. عصر کے بعد میں ایک محفل میں مجھے لے کر گئے. عصر کے بعد تقریباً 5 بجے کی یا 4:30، وہ تو شافعی ہے ان کے ادھر تو 3 بجے. بہرکیف 3:30 بجے کے بعد یا 4 بجے کے بعد تھی ہماری. 4:30 5 پونے 5 کا وقت تھا احناف کے. عصر کے بعد جو محفل میں گئے تھے، محفل شروع ہوئی اور تقریباً اس محفل میں 1000-2000 لوگ. محفل شروع ہوئی. عصر کی نماز ہم نے وہاں جانے کے بعد میں نے پڑھی، وہ لوگ پڑھ کے نہیں. مغرب کا وقت ہوا، مغرب کی نماز پڑھی محفل. پھر مغرب نماز پڑھ کے پھر عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے محفل شروع. اب تب تک جو ہے وہ 3-1000 لوگ ہو گئے. 3000 لوگ. کھانے کا اہتمام تھا. 50 آدمی جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، آتے تھے 50 آدمی. اس طرح سے کھانا ہوا، سب معاملات ہوئے. 11 بجے تک محفل چالو ہے. وہی 1500 آدمی سے کم جو ہے محفل میں بیٹھنے والے ایسے نہیں تھے. 3-3.5 لوگ جمع ہو گئے. اب رات میں 11 بجے یا 11:15 بجے قصیدہ بردہ، پوری محفل کھڑی ہو گئی اور بردہ شریف کا ختم کرنے لگی. اور مکمل قصیدہ بردہ شریف 2 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹہ، وہ مکمل انہوں نے 1.5 یا 2 گھنٹے میں مکمل جو ہے کھڑے پڑا. اب قصیدہ بردہ ہوا. اب جو ہے دعا تھی. رات کے 2 بجے سے جو دعا ہو رہی، دعا شروع ہوئی. ہمارے ادھر یہاں پر جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہے نا 10 منٹ کی فاتحہ کر دیں تو یہی لوگ، یہ عوام بولیں گے او مولانا فاتحہ اتنی لمبی نہیں کرنا، سمجھے؟ جمعہ میں اگر کوئی تقریر زیادہ ہو جائے اتنی لمبی تقریر نہیں کرنا. یہ تمہارا حال ہو گیا ہے. یہ جو 3 گھنٹے پکچر دیکھنے میں گزار دے، جو طوائفوں کا ناچ دیکھنے میں 6 گھنٹے گزار دے، اس کے لیے 10 منٹ بھاری پڑتے ہیں. رات بھر بجاؤ ڈھول تو یہی لوگ اڑانے کے لیے آئیں گے، سمجھے؟ یہ ایسے اڑیں گے، یہ ایسے اڑتے ہیں. یہی لوگ پوری رات کھڑے رہیں گے، وہ وہاں پر دیکھنے کے لیے. طوائفیں ناچنے کے لیے آئے گی تو پوری رات اس کا تماشا، اس کا ناچ دیکھیں گے اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے. اور جس کے ایک پیر قبر میں ہو اور ایک قبر کے باہر ہو، وہ بھی بڑے خوشی سے دیکھتا ہے، سمجھے؟ وہ بھی بڑے خوشی سے دیکھنے کے لیے آئے گا. اس وقت اس کو دھیان نہیں آتا جو حرام کام تھا. اور یہاں 10 منٹ دعا کے لیے زیادہ ہو گئے تو امام صاحب دعا کم کرانا. فاتحہ 10 منٹ زیادہ ہو گئی تو اتنی بڑی فاتحہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہماری فاتحہ میں تو میں تو 1.5 گھنٹے کی کرتا ہوں، صاحب بولتا ہوں. 2 گھنٹے، میرے گھر میں تو 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہاں پر رعایت دیتا ہوں تو 1.5-2 گھنٹے میرے ہوتے ہیں. تو ایک آدمی جو ہے، ایک بوڑھے صاحب آئے تھے، بولے اتنی لمبی فاتحہ کوئی دیتا ہے کیا؟ میں نے کہا تیری نہیں دیتے ہوں گے، ہم سرکاروں کی ایسی دیتے ہیں، سمجھے؟ آنا ہے تو ہم نے نہیں کہا تھا بیٹھنے کے لیے. بیٹھے کیوں؟ 3 گھنٹہ تمہیں جو ہے وہ پکچریں دیکھنے میں تمہیں آر محسوس نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ جو ہے وہ 2 گھنٹے موبائل میں بیٹھتے ہو تو تمہیں تو وقت نہیں کا خیال نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فاتحہ کی دعا ہو گئی تو جو وقت اتنی لمبی فاتحہ. تو میں نے کہا تجھے ضرورت نہیں ہوگی. یہ فاتحہ دلاتے ہم اس لیے ہے، ہمارے سرکاروں کو ضرورت نہیں ہے. ہم ان کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہی سرکاریں ہمیں یہ کہہ کر بچائے گی کہ دنیا میں یہ میرا نام لیتا ہے. ہم اپنی بگڑی بناتے ہیں. تمہاری ہو سکتی ہے بن گئی ہو، ہم نہیں سمجھتے ہماری بنی ہوئی ہے. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قبر میں یہی سرکاریں، یہ وہ اس کا انتقال ہوا ہے جو میرا نام دنیا میں لیتا تھا، فاتحہ میں مجھے نہیں بھولتا تھا، آج میں اس کی مدد کروں گا. ہم اس لیے کرتے ہیں. میں صاف کہتا ہوں تمہیں اگر ضرورت نہیں ہوگی تو تم نہ رہنا. ہمیں اپنی سرکاروں کی ضرورت تو ہر لمحہ ہے، ہر لمحہ ہے. اس لیے ہم نہ دنیا میں انہیں بھول سکتے ہیں، جو ہمیں آخرت میں نہیں بھولے گا وہ اسے دنیا میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں. ابن سقا کو دیکھا گیا کہ وہ یہودی کے عشق میں مبتلا ہو کر مر گیا. اور پھر عبداللہ کا حال یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کا وزیر ہوا اور غوث پاک نے قدمی حاضی علی رکبتی فرمایا. تو کیرلا جو
معاشی اعتبار سے جو مضبوط ہوا, جو اس کے معاملات اچھے ہیں, تو اس کا وجہ میں نے یہ دیکھا کہ 2 بجے کچھ دعا شروع ہوئی, اور 2 بجے سے جو دعا شروع ہوئی کھڑے تھے سب, اور کوئی کسی کا حال یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسا ہو رہا ہے کوئی ویسا ہو رہا ہے, سب ایسے کھڑے تھے. میں ان لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا. 2 بجے سے دعا شروع ہوئی, 6 بجے کی فجر تقریباً تھی, 5:45 بجے تک وہی کھڑے, 3.5-4 گھنٹے وہی ان کا حال ہے, اور ایک آدمی مجال نہیں کہ مجلس سے اٹھ کر جائے, اور سب زار و قطار رو رہے ہیں دعائیں. یہ حال تھا. تو میں نے کہا یقیناً یہ قوم جو ہے اس علاقے میں برکتوں کا نزول نہیں ہوگا تو پھر کیا. جو قوم اپنے سرکاروں کے لیے بیٹھنا نہیں چھوڑتی ہے نا, کھڑے رہتی اپنے سرکاروں کی تعظیم میں, سرکاریں انہیں تھوڑی چھوڑتی. ایک ہر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہے, کسی کے لب پر شکوہ نہیں ہے. علماء تو علماء, وہ عوام بھی ویسے ہی کھڑی, سب کھڑے ہیں, وہ سب دعائیں کر. یہ وجہ ہے ان کے کامیاب ہونے کی. تو روحانیت پیدا کرو, روحانیت پیدا کرو. جب تک روحانیت پیدا نہیں ہوگی نا, اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا. اپنے اندر بیداری پیدا کرو. کبھی دنیا کے کام کرتے ہو, کبھی یہ بھی توفیق ہو کہ گلی میں بیٹھ جائے, سب کی پریشانیاں دور ہو جائے تو سب کے سب بیٹھ جائے. عورتوں کا پنڈال لگایا جائے, عورتیں پردے میں ہو, پنڈال میں ان کو بٹھایا جائے. آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ کسی دن پڑھ لیا, کسی دن درود پاک کا ختم 1.25 لاکھ مرتبہ کر دیا. یہ کام بھی تو کرو, اور پھر دیکھو گھروں میں برکتیں کیسے آتی ہیں. یہ کام کرو اور پھر دعائیں کرو, پھر دیکھو کوئی ٹک نہیں پائے گا. بزرگوں نے دعاؤں میں وہ اثر